الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ محترم حضرات، گزشتہ جمعہ اس بات پر بحث اور مذاکرہ کیا جا رہا تھا کہ شریعت اسلامیہ میں نشے بازی، شراب خوری حرام اور بہت ہی بدترین قسم کا حرام ہے، اکبر الکبائر میں یہ داخل ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت اس وقت میں نے تلاوت کی ہے اور گزشتہ جمعہ بھی اس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں کے ساتھ شراب کی حرمت کا قانون نازل فرمایا اور فرمایا فاجتنبوہ، ان چیزوں سے بچو، اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی کامیابی اس میں بھی ہے کہ آدمی شراب سے بچے، اور اسی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شراب سے نہیں بچتا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لعلکم تفلحون۔ قرآن کریم کے علاوہ احادیث رسول میں کثرت کے ساتھ شراب کی مذمت اور اس کی برائی اور اس کے حرمت کے بارے میں بہت تفصیلی کلام کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے، نشہ لاتی ہے، وہ خمر ہے یعنی شراب ہے، اور ہر شراب حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شراب تھی وہ تو آج نہیں ہے، آج تو ڈیزائن کے شراب ہیں، نئے نئے ناموں سے آ رہے ہیں۔ لیکن اس حدیث نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہے اور جو نشہ آور ہے وہ خمر کہلاتی ہے، شراب کہلاتی ہے، اور ہر شراب حرام ہے، ناجائز ہے۔ شکل بدل جائے، اس کے بنانے کی چیزیں بدل جائیں اور اس کے عناصر بدل جائیں، لیکن اس کے اندر نشہ موجود ہو تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ پینے کی قسم میں سے ہو تو بھی حرام ہے، اور کھانے کی قسم میں سے ہو وہ بھی حرام ہے۔
آج کل بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ نشے کے لیے ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پینے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، لیکوڈ، وہ بھی حرام و ناجائز ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کھایا جاتا ہے اور اس سے نشہ لایا جاتا ہے۔ تو کھانے کی ہو یا پینے کی ہو اور کسی بھی چیز سے بنائی گئی ہو، اس کے اندر اگر نشہ موجود ہے تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ حدیث صاف طور پر یہ بتا رہی ہے، کل مسکر خمر، ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہے وہ خمر ہے، شراب ہے۔ وہ کل خمر حرام، اور ہر شراب حرام ہوا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شراب پر لعنت کی ہے، شراب پینے والے پر لعنت کی ہے، شراب پلانے والے پر لعنت کی ہے، شراب خریدنے والے پر لعنت کی ہے، شراب بیچنے والے پر بھی لعنت کی ہے، شراب کو اٹھا کر لے جانے والے پر بھی لعنت کی ہے، اور اس پر بھی لعنت کی ہے جس کے لیے شراب اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے۔ کئی چیزیں اس کے اندر آ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان سب کے اوپر لعنت کی ہے۔ شراب پینے والا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ کچھ لوگ شراب پلانے والے ہوتے ہیں جن کو ساقی کہا جاتا ہے، یہ ساقی، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے لو بھائی پی لو، یہ بھی پلانے والا ہے۔ اگر کوئی پیش کر رہا ہے تو وہ بھی پلانے والا ہے۔ اور کوئی اپنے ساتھ کسی کو لے جاتا ہے شراب پینے کے لیے تو وہ بھی پلانے والا ہے۔ اگر کوئی کسی کو پیسے دے رہا ہے پینے کے لیے تو وہ بھی پلانے والا ہے۔ پلانے والے مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ یہ سب کے سب اس لعنت کے اندر گرفتار ہیں۔ اور اس کے اندر فرمایا شراب بیچنے والے پر لعنت، شراب خریدنے والے پر بھی لعنت۔ اگر کوئی بیچتا ہے پیتا نہیں، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور جو آدمی خریدتا ہے، خریدنے والا تو عموماً خود پینے کے لیے خریدتا ہے، اور اگر خود کے پینے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کو دینے کے لیے خریدے گا تو اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ اور فرمایا اسی کے اندر جو اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے، جیسے کوئی ٹرانسپورٹیشن کرنے والے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، فیکٹری سے دکانوں میں سپلائی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں اور وہاں سے کسی اور جگہ پر لے جا رہے ہیں، کسی نے کہا لے کر آؤ تو وہ لے کے لے جا رہا ہے، یہ سب کے سب اس کو اٹھا کر لے جانے والے ہیں۔ لہذا جو اس کا ٹرانسپورٹیشن کام کرتے ہیں وہ بھی حرام کام کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور جن کے لیے اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے، جیسے ایک فیکٹری میں بنایا گیا، بنانے کے بعد وہاں سے کوئی لوگ اٹھا کے اس کو لے جا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں؟ ایک دکاندار کے پاس لے جا رہے ہیں، تو وہ دکاندار نے منگایا ہے، اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ہے، اس کو بنانے والے یعنی نچوڑنے والے پر بھی، نچوڑنے والے کو کا مطلب ہے بنانے والا، جو اس کو بنانے والا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ ان سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو شراب سے متعلق لوگ ہیں، پینے والے، پلانے والے، خریدنے والے، بیچنے والے، بنانے والے، اٹھا کے لے جانے والے، ان سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شراب پیے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی، نہ نماز قبول،
نہ اس کا کوئی ذکر قبول، نہ کوئی اور عبادت اس کی قبول، ساری عبادتیں اس کی رد کر دی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب، آسمان کی جانب اس کی کوئی عبادت چڑھتی ہی نہیں، اور وہ دعا قبول کرے تو وہ دعا بھی اللہ کی طرف نہیں جاتی، یعنی رد کر دی جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے بہت ہی عجیب و غریب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، توبہ کیے بغیر اس کا انتقال ہو گیا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو طینۃ الخبال سے پنائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی لوگوں کا جو خون، پیپ، لہو، اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں وہ ایک جگہ پر جمع ہوتی ہیں، وہ ان کو پلایا جائے گا۔ تم وہاں شراب پیتے تھے، اب یہاں پر تمہارا عذاب یہ ہے کہ جہنمی لوگوں کا پیپ، لہو اور ان کی غلاظت و نجاست یہ ان کو پینا ہے۔ یہ سب حدیثیں بتا رہی ہیں کہ شراب پینے کی کیسی لعنتیں ہیں، شراب پینے پر انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی ناکام، آخرت کے اندر بھی ناکام، اللہ کی نگاہ میں انتہائی حقیر اور ذلیل، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے شراب پی اور شراب کی عادت بنا لیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ جو آدمی شراب کا عادی ہوتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ بت کا پجاری، بت کا پجاری تو مشرک ہوتا ہے، بت کا پجاری تو کافر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شراب کا عادی ہو وہ ایسا ہے اللہ کی نگاہ میں جیسے کہ شرک کرنے والا اور بت کا پجاری ہوا کرتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی لعنتیں، اس قدر بڑی بڑی وعیدیں، اس قدر اس کے بارے میں مذمت، یہ احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ احادیث تو بہت ساری ہیں اس سلسلے میں، لیکن میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ بھائیو، یہ ہے شراب، نشے بازی کسی شکل میں کوئی کرے، شراب جس کو عام طور پر کہتے ہیں وہ پیے تو بھی، اور اگر شراب تو اس کا نام نہیں ہے لیکن اس کسی بھی چیز کو نشے کے لیے استعمال کرتا ہو، ڈرگز استعمال کرتا ہو، وہ بھی اسی لعنت کے اندر داخل ہے۔ اگر کسی دوائی کو نشے کے لیے استعمال کرتا ہو وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے، اور کسی چیز کو سونگ سونگ کر کوئی آدمی نشہ پیدا کرتا ہو وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں تو اپنی عقل کی حفاظت کرنی چاہیے، عقل کی حفاظت کرنا شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ جن مقاصد کو لے کر نازل ہوئی، یعنی جو مقصد ہے شریعت کا، اس میں کئی چیزیں، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، دین کی حفاظت، اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری شریعت کا مقصود اس کے نازل کرنے سے یہ ہے کہ ہماری عقل بھی محفوظ رہے۔ اسی لیے جو چیز عقل کو فاسد کرنے والی، عقل کو خراب کرنے والی، نشہ لانے والی، بدحواس کرنے والی، بے وقوفانہ حرکتیں کرا دینے والی، ایسی سب چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، اس لیے کہ عقل کا تحفظ اسلام کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ فقہاء نے اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں کہ شریعت کے نازل کرنے سے اللہ کا مقصد کیا، 5 مقصد بیان کرتے ہوئے ایک مقصد یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسانوں کی عقل کا بقا، انسانوں کی عقل کا تحفظ، یہ بھی شریعت کے مقاصد میں سے ہے۔ جب شریعت کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی عقل کا تحفظ کرو تو شریعت کے اندر وہ سب چیزیں حرام ہو گئی جو ہماری عقل کو فاسد کرنے والی اور خراب کرنے والی۔ اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ
شراب پینے سے دینی اور دنیاوی کیا نقصانات ہوتے ہیں، دینی اعتبار سے بھی اس کے اندر نقصان ہے۔ دینی اعتبار سے کیا نقصان؟ ابھی تو آپ کے سامنے جو احادیث بیان کی گئی اس سے خود سمجھ میں آ گیا کہ دین کے اعتبار سے کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، اس کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی، اس کی عبادتیں قبول نہیں کی جاتی، اس کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ جو شراب کا عادی ہوا کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ مشرک ہوا کرتا ہے اور جنت سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، دینی اعتبار سے نقصان۔ اور قرآن کریم کی جو آیت شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اسی کے بعد دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ اللہ کہتے ہیں شیطان یہ ارادہ کرتا ہے شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے۔ شراب اور جوا یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اللہ کہتے ہیں شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان یہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان میں بغض و عداوت پیدا کر دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ اور دوسرا نقصان بتایا کہ شیطان یہ کرتا ہے کہ شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کتنا بڑا نقصان ہے دینی اعتبار سے نقصان کہ اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہو جاتا ہے، نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ جو شراب کا عادی ہوتا ہے اسے بیچارے کو تو اپنی ہی خبر نہیں ہے، اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کی خبر نہیں ہے، تو وہ آدمی اللہ کو کیا یاد کرے گا اور نماز کو کیا پڑھے گا؟ اس کے ذہن کے اندر تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، جنت سے محروم، نماز سے محروم، اللہ کے ذکر سے محروم، اور اللہ کی لعنتیں، اور دنیا کے اندر بھی اس کی وجہ سے اس کی تباہی اللہ کی نگاہ میں انتہائی حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہیں اس کے دینی اعتبار سے نقصانات، اور دنیا کے اعتبار سے بھی اس کے اندر بڑے نقصانات ہیں۔ اطباء تو کہتے ہیں کہ شراب کا عادی جو آدمی ہو جاتا ہے اس کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، نظام ہضم پورے کا پورا مختل ہو جاتا ہے، اور عقل بھی اس کی باقی نہیں رہتی۔ دیکھو کتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں، معمولی نقصان نہیں۔ جو چیز نقصان دینے والی ہوتی ہے شریعت اس کو حرام کر دیتی ہے، اس لیے کہ شریعت انسانوں کی بھلائی کے لیے آئی۔ شریعت کے احکامات ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، اخروی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت کے اوپر جو عمل کرے گا وہ دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں پا لیتا ہے، اور جو اس کے خلاف چلتا ہے وہ آدمی دینی اعتبار سے تو ہے ہی غلط، دنیاوی اعتبار سے بھی بڑی محرومیاں اس کے حصے میں آیا کرتی ہیں۔ تو اطباء کہتے ہیں عقل اس سے فوت ہو جاتی ہے، حواس مختل ہو جاتے ہیں، نظام ہضم برباد ہو جاتا ہے، پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح عقلی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بڑے نقصانات اس کے اندر موجود ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک واقعہ کہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، جیسے کہ میں نے گزشتہ بار عرض کیا تھا کہ شراب ایک دم حرام نہیں ہو گئی، دھیرے دھیرے اللہ نے اس کو حرام کیا۔ تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس کے اندر شراب پی اور پلائی جاتی تھی، اسلام میں حرام نہیں تھی۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ان کے گھر کے اندر ایک بیٹھک تھی، انہوں نے چند لوگوں کو اپنے ہاں دعوت دے کے بلایا، کھانا وانا کھایا گیا، اور اس کے بعد شراب کا دور چلا۔ شراب پینے کے بعد جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، فخر مباحث کا دور چلنے لگا،
کوئی کہنے لگے میرا باپ ایسا تھا، کوئی کہنے لگے میرا باپ ایسا تھا، میرا خاندان ایسا تھا، وہ کہنے لگا میرا خاندان ایسا تھا۔ شعر شاعری ہونے لگی، شعر شاعری میں دوسروں پر تنقید کی جانے لگی اور اپنی بڑائی اور اپنے خاندان کی بڑائی بیان کی جانے لگی۔ عرب کے یہاں یہ بڑا دستور تھا کہ لوگ شراب پیتے، مست قلندر بنتے اور پھر اس کے بعد شعر شاعری کا دور چلتا، اور شعر شاعری کے اندر ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ ہوتی، وہ دوسرے کے اوپر رد و قد کرتے، وہ اس کے اوپر رد و قد کرتا، اپنی بڑائی اور اپنا فخر جتایا جاتا، اپنے خاندان کے گیت گائے جاتے، دوسروں کی تذلیل و توہین کی جاتی تھی۔ اسی طرح کا دور چل رہا تھا۔ تو ایک صاحب نے انصاری لوگوں کے اوپر تان کیا اور ان کے بارے میں کچھ برائی کر دی۔ تو انصاری ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اونٹ کی ایک بڑی سی ہڈی اٹھائی جس کو کھا کے وہاں ڈالا گیا تھا، اور انہوں نے اٹھا کے جو زور سے پھینکی، ایک صحابی کو جا کے لگی جن کا نام تھا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور ان کا سر زخمی ہو گیا۔ اسے عقل ہی کہاں تھی کہ وہ سوچتا کہ سمجھتا، عقل ختم ہو گئی تھی، حواس باختہ ہو گئے تھے، اس لیے اٹھا کے جو مارا تو سر پھوٹ گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑے دوڑے گئے اور جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ پیش آ گیا۔ لیکن اب اللہ کے رسول کہتے تو کیا کہتے، شریعت کے اندر ابھی یہ حرام نہیں ہوئی تھی شراب، اور شراب پینے کا نتیجہ تو یہی ہوتا ہے کہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے، انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ تو اسی اللہ کے نبی کہتے تو کیا کہتے، کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ وہاں پر زجر کی جاتی، تنبیہ کی جاتی، بے عقلی میں اٹھا کے کوئی مار دیا، مجنون بن کے کوئی مار دیا تو اس کے اوپر تو کوئی بدلہ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا کی اور اللہ سے کہا اے اللہ یہ شراب کے بارے میں ایک شافی بیان نازل فرما دیجیے، ابھی تک حرام ہونے کی کوئی بات اللہ کی طرف سے نہیں آئی، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اشارہ دیا گیا تھا، کنایے کیے گئے تھے، اس کی برائی بیان کی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے اندر بڑا گناہ ہے، لیکن حرام ہونے کا کوئی فیصلہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، اے اللہ شراب کے بارے میں ایک شافی بیان نازل فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے اور آیت کریمہ نازل ہو گئی، وہی آیت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، حرمت کی آیت کریمہ نازل کر دی گئی۔ تو بتانا یہ تھا اس واقعے سے کہ جو آدمی شراب پیتا ہے دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی عجیب ایک واقعہ آپ کو سناؤں، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک دفعہ عجیب واقعہ پیش آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ بدر ہوئی تھی۔ جنگ بدر میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا وہ صحابہ کرام کے اندر تقسیم کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو 2 بڑے بڑے اونٹ دیے تھے۔ حضرت علی نے وہ 2 اونٹ لینے کے بعد سوچا کہ مجھے کچھ کاروبار کرنا ہے، اس لیے وہاں عرب کے اندر اذخر نام کی ایک گھاس ہوتی ہے، بڑی قیمتی گھاس جو سنار لوگ وغیرہ ڈھونے دھانے میں استعمال کرتے ہیں، اس کا نام ہے اذخر یا اذخر۔ انہوں نے سوچا کہ میں یہاں جا کر کاٹ کاٹ کے وہ گھاس لاؤں اور اپنے دونوں اونٹوں پر اس کو بھر کے لے جاؤں اور بیچوں تو مجھے بڑا نفع ملے گا۔ انہوں نے اپنے 2 اونٹ ایک انصاری صاحب کے مکان کے پاس لے جا کے باندھ دیے اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ جنگل میں جا کے انہوں نے گھاس واس کاٹنی شروع کی اور اس میں کئی گھنٹے ان کو لگ گئے آنے میں۔ جس گھر کے پاس حضرت علی نے اپنے اونٹوں کو باندھا تھا اسی گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. وہاں گئے تھے کسی کام سے اور شراب کا دور چل رہا تھا، شراب پیے ہوئے تھے. کسی نے ان کو بتایا کہ یہاں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، بڑے اچھے اونٹ ہیں. تو وہ چاقو لے کے آئے اور انہوں نے دونوں اونٹوں کو ذبح کر ڈالا اور ان کے جو کوہان تھے ان کو کاٹا، اس کے اندر کی چربی نکالی اور پیٹ چاک کر دیا اور اس کے تکے بوٹی کر دیے اور اس کے اندر سے کچھ لے جا کے کھانے پکانے میں لگ گئے. یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. شراب کی حالت کے اندر یہ ان کی صورتحال ہو گئی اور یہ بھی نہیں پوچھا کس کے اونٹ، حلال بھی نہیں دیکھا، حرام بھی نہیں دیکھا، اچھا بھی نہیں دیکھا، برا بھی نہیں دیکھا، بس اونٹوں کو کاٹ ڈالا اور ذبح کر کے لے جا کے اس کا گوشت اور اس کے اندر کی کچھ چربیاں مربیاں پکانے میں مشغول ہو گئے. اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ جو گئے ہوئے تھے وہ واپس آئے اور یہ منظر دیکھا تو وہ ہیبت زدہ ہو گئے. ارے یہ کیا کر دیا، کس نے کر دیا؟ پھر وہاں سے نکلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور جا کر پورا واقعہ بیان کیا کہ امیر حمزہ نے ایسا ایسا میرے اونٹوں کے ساتھ میں کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو جا کر پوچھتے ہیں ان کو. حضرت زید بن ثابت بھی وہاں، حضرت زید بن حارثہ بھی موجود تھے، ان کو بھی ساتھ میں لے لیا اور یہ تینوں اللہ کے نبی بھی اور وہ دو صحابہ یعنی حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ یہ سب کے سب چلے اور اس گھر کے پاس میں آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو دیکھ کر کہا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، اور ان کو سخت طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزنش کی. بخاری کی روایت میں ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا تو امیر حمزہ نشے کے حالت میں تھے اور نشے کی حالت میں کہنے لگے ارے تم کون ہو، تم تو سب میرے باپ کے غلام ہو، کیا مجھے بول رہے ہو؟ یہ کسے بول رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کہہ رہے کون ہو تم مجھے پوچھنے والے، تم سب تو میرے باپ کے غلام ہو. یہ صورتحال دیکھی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے آئے کہ بھئی ان سے اب گفتگو کرنا تو بیکار ہے، کیا ان سے گفتگو کی جائے، اور واپس چلے آئے. بتایا رہا ہوں کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو دیکھو کیا حالت ہوتی ہے. اسی روایت میں بخاری کی یہ بھی موجود ہے، یہ واقعہ قبل تحریم نازل ہوا، یعنی شراب کی حرمت کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، بعد میں حرمت نازل ہوئی. یہ سب واقعات ہوئے ایسے ایسے، اور یہ دنیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں تو تاریخ کے واقعات آپ کے سامنے اور حدیث کے واقعات بیان کر دیا کہ آدمی شراب پیتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اور گزشتہ بھی میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک صحابی نے نماز پڑھائی شراب کی حالت کے اندر، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس کو جا کر انہوں نے پڑھ دیا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، یعنی کفریہ اور شرکیہ مضمون آ گیا. آیتیں نازل ہوئی ہے توحید میں، لیکن انہوں نے پڑھ دیا وہ مضمون جو شرک کے اوپر مبنی ہے. تو بتایا رہا ہوں اس طرح انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے اور پھر طبیعت میں بڑا فرق آتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے اس بدترین چیز کو حرام اور ناجائز قرار دے دیا اور کہا کہ کسی اچھے انسان کے لیے اور اچھی فطرت والے کے لیے یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ وہ آدمی شراب پیا کرے، اس لیے کہ اس سے عقل و ہوش ختم ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، انسان کے سامنے اچھے اور برے کا کوئی فرق نہیں رہتا، ماں اور بہن کا کوئی فرق نہیں رہتا، وہ بیوی اور اپنی بیٹی میں فرق نہیں کر سکتا، اس قدر اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے. ایسی بدترین چیز اسلام کے اندر کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ لیکن بھائیو بہت سارے لوگ آج ہم میں ایسے پیدا ہو گئے جو اس کی عادت بنا لیے ہوئے اور مختلف قسم کی چیزوں سے نشہ کرتے. یہ بہت ہی بری ہے، اس کے اوپر باقاعدہ تحریک چلانی چاہیے. یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی ایسا ہوگا، لیکن آپ کے سامنے اس کو بیان کرنے سے مقصود آپ اس کو سمجھیں اور اپنے معاشرے میں اپنے ماحول میں
اپنے آس پاس میں اپنے متعلقین میں کوئی اس طرح کا عادی ہو تو اس کو بچانے کی فکر کرے، اس لیے اس مجلس کے اندر اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ورنہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں بیشتر ایسے ہوتے ہیں جو بیانوں میں بھی نہیں آتے، نمازوں میں بھی نہیں آتے، مساجد میں نہیں آتے، ان کو کیا بیان کریں، کہاں جا کے بیان کریں؟ اب بیان کرنے کے لیے تو یہی موقع ہے، آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول میں تلاش کریں ایسے لوگوں، اپنے معاشرے میں تلاش کریں ایسے لوگوں کو جو اس کے عادی ہوں، اور سمجھے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس قسم کے لوگوں کے اوپر محنت کریں اور ان کو اس قسم کی بدترین چیز سے ہم بچاتے رہیں۔ واقعہ لکھا ہے کہ فضیل بن عیاض کے ایک شاگرد تھے، ان کے نزع کی حالت تھی۔ فضیل بن عیاض کو بتایا گیا کہ آپ کے فلاں شاگرد ہیں، وہ نزع کی حالت میں ہے۔ تو وہ آئے، بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے لگے، تلقین کرنے لگے۔ اچانک وہ آدمی کہنے لگا نہیں میں اس کو نہیں پڑھوں گا۔ ان کا شاگرد تھا، کہنے لگا نہیں میں اس کو نہیں پڑھوں۔ حضرت گھبرا گئے۔